آج سنڈے ہے اور کیونکہ پہلی جو ہم نے ایک سٹوری لگائی تھی انویسٹیگیٹو ایڈن کے بارے میں آپ لوگوں کو پسند آئی، تو ہم نے کہا کہ فوری ٹرن اراؤنڈ دو. آج جو ہم آپ کو انویسٹیگیٹو سٹوری دے رہے ہیں اس کے بعد اللہ سلمان اور مجھے بچائے، وہ وابڈا کے بارے میں، لیکن وابڈا بالخصوص محکمے کے بارے میں، لیکن وہ بہت بڑی سٹوری ہے جو اس کے سسٹمک فیلیئرز ہیں. یہ ایکچولی ایک شخص کے بارے میں، وہ شخص ہیں وابڈا کے کرنٹ چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب کور کمانڈر کراچی تھے اس سے پہلے، اور 12 اگست سن 2022 میں شہباز شریف کی حکومت میں چیئرمین وابڈا اپوائنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ اس سے پچھلے جو بھی چیئرمین وابڈا تھے وہ بھی ایک ریٹائرڈ جنرل تھے جن کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا 5 سال کے لیے، اور پھر 5 سال کی ایکسٹینشن دی تھی عمران خان صاحب نے. تو یہ جو تسلسل ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس جنرلوں سے چلیں گے، یہ اکراس پارٹی لائنز ہے، اس میں سب حامی بھرتے ہیں. آپ نے سوچا ہوگا کہ جب ایک قابل افسر جو کور کمانڈر کراچی بھی رہ گیا، اتنی بڑی پوسٹ سنبھالا ہے، جب سے وہ وابڈا کو سنبھالے گا تو وابڈا کی پھر آنیاں جانیاں دیکھو. ایسا ہی کچھ ہوا ہے، وابڈا میں جو کچھ تھا وہ چلا گیا، آیا کچھ بھی نہیں. ریالٹی یہ ہے کہ ایسے بندے کے خلاف ایف آئی اے میں انکوائری ہو، نیب میں ہو، وہ کواش ہو جاتی ہے. ان کے خلاف رپورٹس بھی بنی ہیں. ان کے جونیئرز جو ان کے اپوائنٹڈ بریگیڈیئرز تھے مختلف کی پوزیشنز پہ جو ایکچولی وابڈا کے آفسرز کے لیے بنی تھیں، ان کے خلاف بھی انکوائریاں ہیں. بلکہ ایک بریگیڈیئر صاحب تو ہٹا بھی دی گئی، لیکن آج بھی وہ لاہور وابڈا ہاؤس میں چیزیں مینیج کرتے ہیں. یہ واحد چیئرمین وابڈا ہیں جو لاہور کبھی تشریف نہیں فرما ہوتے. وہ اسلام آباد رہنا پسند کرتے ہیں، طاقتور حلقوں کے پاس، اور جن کے ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں. ان کا ایک بیٹا ایکٹر بھی ہے بہت بڑا، اس کا نام مجھے یاد نہیں کیونکہ پاکستانی ٹی وی کون دیکھے. ان صاحب کا جو کریئر میں ڈیورنگ ملٹری ہے، اس میں ایک انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ ہے. جس ٹائم یہ کور کمانڈر کراچی تھے تو ڈی ایچ اے کراچی ان کے انڈر فال کرتا ہے. اس وقت ٹرانسپیرنسی ایجنسی انٹرنیشنل نے کمپلینٹ لکھی تھی نیب کو کہ جناب 600 ایکڑ کی اللیگل الاٹمنٹ ہوئی ڈی ایچ اے میں، اور ان کا نام اس میں آیا تھا. یہ وہ دور ہے، آپ کو یاد ہو کہ جب کہا جاتا تھا کہ باجوہ صاحب بہت سویئر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ملٹری کے اندر کرپشن کے اوپر، اور ان کا نام ہر اخبار میں چھپ رہا تھا. بعد میں باجوہ صاحب نے کلیریفیکیشن دی کہ جناب نہیں، یہ نہیں اسے ملوث تھے، وہ اور لوگ تھے، ان کا ہم نے کر لیا ہے. لیکن اس وقت ساتھ یہ خبریں بھی سرکولیٹ کرنا شروع کر رہی کہ شاید کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہے. تو ایسے بندے کو اٹھا کے آپ نے چیئرمین وابڈا لگا دیا. اب وابڈا کتنا کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وابڈا سے پاور ڈسٹریبیوشن ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن پاور کریشن آئی پی پیز کی بہت حد تک لے لی گئی ہے. پاکستان میں اس وقت آئی پی پیز اور ہمارے ایگزسٹنگ پاور پروجیکٹس کا کمپٹیشن ہے. ہمارا ہر 10 سال بعد ایک ڈیم بنانے کا جو منصوبہ ہے، اس کے لیے ہم نے کئی ڈیم شروع کیے تھے سی پیک کے اندر، جن کا پرپز یہ تھا کہ سن 2025 تک ہم سارے آئی پی پی کانٹریکٹس ختم کریں اور ان ڈیمز کو شفٹ کریں. کیونکہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹس جو تباہی پاکستان میں مچا رہے ہیں، اس زندگی میں معیار آپ تو رہ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری بجلی اس لیے مہنگی ہے کیونکہ ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم بجلی پروڈیوس نہیں کرتے. اب اتنی سینسٹیو پوسٹ جہاں پہ بلینز آف روپیز بلکہ بلینز آف ڈالرز ایکچولی کی اسپینڈنگ ہونی ہے، وہاں پہ ایک ہم نے بندہ بٹھایا جو ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی کے مطابق جو آڈٹ کرتی ہے ملوث تھے ملیر کی زمین 600 ایکڑ اللیگل الاٹمنٹ ڈی ایچ اے کو. یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کچھ ان کے کارناموں پہ جو اس ٹائم پہ ہوئے. اصل میں کارناموں کی لسٹ بہت بڑی، ہم نے کچھ شارٹن کر کے بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک ہی ویڈیو بنانی تھی. ان کے دور تربیلا پاور ٹرانسفارمر کولنگ سسٹم خریدنا ہے. یہ ایک ریگولر مینٹننس سسٹم ہوتا ہے جو وابڈا پرچیز کرتی ہے. ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ہاربن، انہوں نے 50 کروڑ روپے کی بڈ ڈالی. اور ایک کمپنی جس کا نام کیلون، انہوں نے 1 ارب 8 کروڑ کی بڈ ڈالی. تو وابڈا نے کس کو چنا؟ وابڈا نے چنا کیلون کو، جنہوں نے 1 ارب 8 کروڑ کی بڈ ڈالی. یعنی کہ جو منیمم بڈ تھی اس سے 58 کروڑ روپیز زیادہ کی بڈ چیئرمین صاحب نے قبول کی. اس کے بعد ہم آتے ہیں تربیلا سوئچ یارڈ پہ. تربیلا سوئچ یارڈ کی بڈ ڈالے گی ایک کمپنی ہے PINGAOO، وہ انہوں نے دی، یعنی پنگاؤ، انہوں نے دی 2 ارب کی. لیکن چیئرمین صاحب نے ان کا آرڈر کینسل کر دیا ہے، بڈ کینسل کر دی، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس بڈنگ پروسیس میں صرف ایک بڈر تھا، لہٰذا یہ اللیگل ہے. بڑا اچھا کام کیا. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے اسی کمپنی کو جو پنگاؤ ہے ایک اور بڈنگ پروسیس میں جہاں پہ وہ اکیلا بڈر تھا، وہی کانٹریکٹ 4 ارب روپے میں دے دیا. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ سلمان ایک کام 2 روپے میں کر رہا ہے، میں کہتا نہیں تم نہیں کرو گے کیونکہ تم واحد بندے جو آفر دے رہے ہیں. پھر وہ وہی کام 4 روپے میں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو جو اضافی 2 روپے جو پاکستان کا ٹیکس پیئر دے رہا ہے اس کمپنی کو، وہ کس کے لیے؟
چھوٹا سا سوال ہے، اس کا چیئرمین صاحب جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سٹون انگریونگ کا کانٹریکٹ ہوا جو انتہائی سینسٹیو کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک کمپنی نے بڈ کی، یہ چلاس DBDC کے لیے یعنی دھامیر بادشاہ ڈیم کے لیے تھا۔ اس کمپنی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کیونکہ وہ سنگل بڈر تھی، پھر اسی کمپنی کو زیادہ پرائز بڑھا کے وہ کانٹریکٹ دیا گیا، تب بھی وہ سنگل بڈر تھے چیئرمین صاحب کے کہنے پہ۔ اب یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اماؤنٹ کے، یہاں پہ کمیشنیں پیسے بنائی جاتی ہیں۔ پھر انہی کے دور کے اندر FIA نے ریڈ کی 23 اگست 2023 کو وابڈا ہاؤس لاہور پہ، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پروکیورمنٹ آف بلٹ پروف وہیکلس اور اوارڈ آف ٹینڈر ٹو نشات، یعنی کہ جو یونیفارمز بننے تھے وابڈا کی سیکورٹی فورس کے لیے، اس کا ٹینڈر اوارڈ کیا گیا تھا نشات کو، اس کے اندر ہمیں امپروپرائٹری یعنی کہ پرابلمز نظر آئی ہیں۔ اس پہ وابڈا نے FIA کو روکا، ظاہر ہے ریٹائرڈ جنرل ہے، کوئی ماحول تھوڑی ہے، اور کہا کہ ہم انٹرنل انکوائری کریں گے اور پھر FIA ایکشن لے۔ وہ دن اور آج کا دن انٹرنل انکوائری نہیں ہو سکی۔ انٹرسٹنگلی انف جو یونیفارمز کا معاملہ تھا نشات کا، اس پہ GHQ سے بھی لیٹر آیا کہ جناب یہ جو یونیفارمز آپ کر رہے ہیں سیکورٹی پرسنل کے جنہوں نے چائنیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے مختلف سینسٹیو لوکیشنز پہ، یہ نہ کریں کہ یہ ٹارگیٹ بن سکتے ہیں مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا۔ اب انٹرسٹنگلی انف یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو کچھ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں جو پاکستان نے میٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اگر ان ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کرے گا تو پروجیکٹس کے اندر ایسکلیشن پرائز ہوتی ہے، یعنی کہ میں اور سلمان طے کرتے ہیں کہ یہ مائک میں اس کو بنا کے دوں گا 1 لاکھ روپے کا 3 مہینوں میں، اور سلمان نے مجھے ہر مہینے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اگر سلمان پیمنٹ میں ڈیلے کرے گا تو پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے مہینے میں پینلٹیاں پڑیں گی۔ سلمان صاحب ڈیلے کرتے رہتے ہیں اور ایونچولی یہ 1 لاکھ روپے کا مائک اس کو 4 لاکھ روپے کا پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے سر 1 لاکھ اور 4 لاکھ میں 3 لاکھ کا فرق ہے، کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے فرق سر، اور یہ فرق ہمیں نظر آیا داسو ڈیم کے اندر کہ وابڈا کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ڈیورنگ کرنٹ چیئرمین لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل سجاد غنی صاحب کے، کہ جہاں پہ انہوں نے معاہدے کیے لوکلز کے ساتھ ان کو کمپنسیشنز دینے کے لیے، ظاہر ہے جب ڈیمز بنتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ آف پیپلز ہوتی ہے، ان کو وہ پورا نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے حقائق سے ہٹ کے کیے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ جنرل صاحب نے اپنے آگے پیچھے 3 بریگیڈیئر رکھے ہوئے ہیں جو ان کے ہواری ہیں، وہ ہواری جو چیز رپورٹ کرتے ہیں جنرل صاحب ایگزیکٹلی اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہوتے، جب آپ لوکل ایکسین، لوکل وابڈا کے ملازمین سے گفتگو نہیں کرتے، جو ایکچوئل ان کے جابز ہوتے ہیں ان کی طرف اٹینشن نہیں دیتے، تو پھر اس طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں ڈیلیز آئی جا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی انیشل کاسٹ تھی 500 بلین، کتنا؟ 500 ارب روپے، جو میں نے، سلمان نے، آپ سب نے دینا تھا گورنمنٹ کو، جنہوں نے اس کو پے کرنا تھا۔ وہ کاسٹ اس وقت ایسکلیٹ ہو کے 1500 ارب روپے ہو گئی ہے۔ جی ہاں، 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ مس مینجمنٹ۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں۔ ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو۔ تو ایون فیملی کا پارٹ بنے، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ہم اگلا پروجیکٹ دیتے ہیں جو محمد پروجیکٹ ہے، جو 2026 میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن اس کے اندر اب اتنے ڈیلیز آ گئے ہیں کہ 2030 سے پہلے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اگلے پروجیکٹ پہ جو دھامیر بادشاہ پروجیکٹ ہے۔ پروجیکٹ کا جو سارا کنٹرول ہے وہ ہونا تھا آن ٹیکنیکل گراؤنڈس ایک اسٹریٹجک ٹائم لائن کے تحت۔ جو ESMR پیکیجز تھے، جو مختلف پیمنٹس دینی ہوتی ہیں، ان کے پیکیجز تھے، ان کے ایشوز ریزالو نہیں کی گئے بلکہ ڈیلے کرتے گئے۔ اس کی ہائی لیول کی انکوائری چیف سیکرٹری GB نے لانچ کر دی، اور اس میں آبزرو کیا گیا کہ یہ ٹائم ڈیلے ایشوز صرف اس لیے ہیں تاکہ بیک اینڈ ڈیلز بنائی جا سکیں۔ ایک وابڈا میں بڑی کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ وابڈا کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے چیکس ہوتے ہیں، سیکورٹی پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کے تھرو وہ جاتے ہیں، کسی بھی گورنمنٹ کانٹریکٹ کے ہوتے ہیں۔ لیٹ سے آپ نے سارے چیکس پاس کر دیے اور آپ اے کوالٹی ٹھیکیدار ہیں اور آپ غلط کام نہیں کرتے، آپ کے ٹینڈرز اور کانٹریکٹس روکے جائیں گے تاکہ آپ کو مجبور کیا جائے کسی کے ساتھ بیک اینڈ ڈیل بناؤ، بیچ میں سے حصہ دو، پھر آ کے پیمنٹیں ڈول آؤٹ کریں گے۔ اب یہ ذاتی کمیشن کے چکروں میں ملک کا کھربوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔
پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ پی آئی اے آپریٹ کیوں نہیں کرتی. یہ سارے اسی طرح آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک چیز وابڈا کے ملازمین نے آبزرو کی کہ بہت آڈ ہے کہ چیئرمین وابڈا جو ہے وہ ٹھیکیداروں سے ڈائریکٹ مل رہے ہیں. حالانکہ چیئرمین وابڈا ایک بہت سینئر پوسٹ ہے, وابڈا ایک بہت بڑا ادارہ آرگنائزیشن ہے. رادر دین کہ ایک ٹھیکیدار ویٹ ہو رہا ہے, وہ چیئرمین صاحب سے خود مل رہا ہے. ان میٹنگس کا باقاعدہ منٹس بن رہے ہیں اور وہ منٹس سرکولیٹ ہو رہے ہیں پورے دفتر میں, اور کئی وہ لیٹرز مارکیٹ میں لیک بھی ہوئے. اب ان ٹھیکیداروں میں سے کون ہے؟ ایک ٹھیکیدار ہیں چائنا کی GHEOZOBA کمپنی, یعنی کہ گیزوبا کمپنی. اب یہ جو کانٹیکٹ پوائنٹ تھا, پرسن تھا ان کا اس کمپنی کا, وہ چیئرمین صاحب کا سن ان لا تھا, یعنی کہ بیٹی کا میاں. وہ یہ میٹنگز ارینج کر رہے ہیں اور اوپنلی چیئرمین کے دفتر میں وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سارا سٹاف آبزرو کر رہا ہے. انٹرسٹنگلی انف اس کمپنی کے ساتھ پھر ایک لمبا رشتہ چلتا ہے چیئرمین صاحب کا, جو ان کو کئی مختلف کانٹریکٹس اوارڈ کرتے ہیں. اور اب مارکیٹ میں خبر یہ گرم ہے کہ بلینز آف ڈالرز ورتھ آف سولرائزیشن پروجیکٹس کے کانٹریکٹس اس کمپنی کو آفر ہو رہے ہیں. پھر ایک اور کانٹریکٹر ہیں شہزاد جتوئی صاحب, جو نئی گج ڈیم پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ملاقاتیں بھی ڈائریکٹ ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ بھی چیئرمین صاحب کے داماد ہی کرواتے ہیں. پھر ایک چھوٹی چوری, لیکن میں آپ کو اسکیل سمجھانا چاہتا ہوں. وابڈا کا ریسٹ ہاؤس ہے لاہور اپل مال میں. وہاں پہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر کو 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں صرف یہ ڈیزائن کر کے بتا دو کہ وابڈا ریسٹ ہاؤس کے باہر جو لائٹیں لگنی ہیں وہ کیسے لگنی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ٹاپ پہ جو چیئرمین صاحب ہیں ایک قابل بندہ نہ بیٹھا ہو, جس کو سسٹم کی سمجھ نہ ہو, اور خدا نہ خواستہ جو ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں بلینس کی کرپشن کر رہے ہوں, پھر نیچے والا پورا سٹاف اپنے آپ کو ری الائن کرتا ہے. وابڈا میں سارے لوگ چور نہیں ہیں, بہت سارے لوگ شریف اور آنریبل سٹیزنز آف پاکستان ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی پرابلم میں کہ وابڈا ایز این ادارہ کیوں نہیں آپریٹ کر رہا ہے ان کی چیئرمین شپ میں. وہ اس لیے نہیں آپریٹ کر پا رہا کہ چیئرمین صاحب لائک مائنڈیڈ لوگوں کو, جو ان کی طرح سوچتے ہیں, ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے کی پوزیشنز کے اوپر. اس وقت 40 سے 50 ریٹائرڈ فوجی افسران بھرتی کیے گئے ہیں وابڈا میں پچھلے 4 سال میں, تاکہ وابڈا کا کنٹرول اس کے ٹیکنیکل آفیشن سے لے کے ان لوگوں کو دے دیا جائے. پاکستان میں بے روزگاری کی بہت بڑی پرابلم ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن سب سے زیادہ حقدار کسی بھی روزگار کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں. وابڈا کے اندر ایک ہائرنگ بین ہے پچھلے 3 سال سے, لیکن پھر بھی جوک در جوک ان افسران کو بھرتی کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کے جونیئر کورس میٹ والے ہوں گے, ان کے بیچ میٹس کے رشتہ دار ہوں گے کورس میٹ سے, جن کو یہاں پہ ڈالا جاتا ہے. اس سے چیئرمین صاحب کی گرفت جو وابڈا کے اوپر ہے وہ مضبوط کر دی جاتی ہے. چیئرمین صاحب یہ بھول گئے کہ پاکستان اس وقت ایسے بجلی کے کرائسس میں ہے کہ اس وقت تو 1 روپیہ بھی چوری کرنا میرے خیال سے گناہ کبیرہ ہوگا. کیونکہ یہ لوگ کرپشن تو مانتے نہیں ہیں, تو ان کو ذرا تھوڑا بتانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے کہ کتنی کرٹیکل سٹیج پہ اس وقت پاکستان ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار کہ چیئرمین وابڈا تنے تنہا تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اوپر پوری منسٹری ہے جو آپ کی واٹر اینڈ پاور ڈسٹریبیوشن کی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی منسٹری بھی وابڈا چیئرمین کو اوائڈ کرتی ہے, کیونکہ وابڈا چیئرمین اس گروپ آف پیپل کے ساتھ ہیں جو سویلینز کے اوپر ہی رہے ہیں ساری عمر. اب جو انڈرسٹینڈنگ ہے وابڈا سیکیورٹی فورس کی اور منسٹری کی, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وابڈا سیکیورٹی فورس کو اکوپمنٹ نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اکوپمنٹ کے نام پہ کئی پیسے اٹھا لیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے. بلکہ ایک آڈٹ رپورٹ کے مطابق 23 کروڑ 26 لاکھ 80 ہزار روپے کی فائنینشیل ڈسکریپنسی ہوئی ہے صرف وابڈا سیکیورٹی فورس کے معاملات کے اندر. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار نیچے والے ملازمین گندے ہوتے ہیں, اپنا کام نہیں کرتے, جنرل صاحب کو بلا وجہ امپلیکیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جنرل صاحب اتنے انکمپٹنٹ ہیں, ان کے 3 بریگیڈیئر جو آگے پیچھے رکھے ہوئے اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ وہ اربوں روپے کی کرپشن نہیں پکڑ پا رہے. وہ پیسہ میں اور آپ دے رہے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں رکھیں گے تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. اگر آپ پچھلے لگ بھگ 10-12 سال میں دیکھیں گے تو وابڈا ایز این آرگنائزیشن ورچولی کام نہیں کر رہا. آپ کو اکثر سڑکوں پہ مختلف ڈالے نظر آتے ہیں جن کے پیچھے وابڈا کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے. کہیں اور محکموں کی بھی ہوتی ہے, سوئی گیس کی بھی ہوتی ہے, لیکن وابڈا اسپیسیفکلی جگہ جگہ پاکستان میں آپ کو وابڈا ایک گیسٹ ہاؤسز ملتے ہیں بڑی سرین لوکیشنز پہ, جہاں پہ وابڈا کے ممبران جا کے لیتے ہیں. وابڈا نے کئی سوسائٹیاں لانچ کی ہیں. تو آپ سوچیں ایک ترقی یافتہ ادارہ ہوگا,
لیکن یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کرپشن کرنے کا. گاڑیوں کی پروکیورمنٹ میں کرپشن, گیسٹ ہاؤس کے بننے میں کرپشن, سوسائٹی لانچ کرنے میں کرپشن. اس وقت وابڈا نے ایک اور سوسائٹی لانچ کی اپنے امپلائیز کے پچھلے 5 سال سے, اس کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اپنے امپلائیز کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ڈاؤن پیمنٹ اور قسطیں دیں, اور وہ پیسہ پھر سوسائٹی اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کرپشن چیئرمین وابڈا خود کر رہے ہیں, اپنی جیب کو لائن کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اگر چیئرمین وابڈا پہ نیب انکوائری یا کوئی بھی محکمہ انکوائری کھولے ایسٹ بیونڈ مینس کے, تو بڑا کچھ ملے گا. حیران پریشان ہو جائیں گے آپ کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی اور ان کے بچوں کا لائف سٹائل, ان کے گھر, تو میرا خیال ہے مڈل ایسٹ کی رائل فیملیز بھی کہیں گے کوئی امیر بڑا کاروباری ہوگا جو یہ سب کچھ رہ رہا ہے. ایک جنرل کی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس پہ تو اتنے پیسے نہیں بنتے, اور اب زمین.com اور کئی ایپس کی وجہ سے آپ کو گاڑیوں کے گھروں کے ریٹ منٹ میں پتہ چل جاتے ہیں, چھپ نہیں سکتے. تو انٹرسٹنگلی انف ان چیزوں پہ کبھی بھی سوال و جواب نہیں کیا جاتا. ایک انٹرسٹنگ ٹیکٹک چیئرمین وابڈا نے شروع کیا آرمی کی طرف سے, کیونکہ آرمی کی بہت انگیجمنٹ ہے ایریاز کو سیکیور کرنے کے لیے, اسپیشلی کے پی کے اندر جو سینسٹیو ہیں جہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں. وہ وابڈا کو آرمی کے خلاف پٹ کرتے ہیں, لڑاتے ہیں. کہیں پہ وہ آرمی کی غلطی شو کراتے ہیں, کہیں پہ وابڈا کی غلطی شو کراتے ہیں. اسی چھوٹی سی مثال ہے کہ جو سیکیورٹی فورس وابڈا نے اپنی بنانی ہے اس کو اکوپمنٹ نہ پرووائڈ کر کے چھوٹے کلیشز میں ان کا نقصان کرواتے ہیں, جان کا اور مالی کا, اور پھر آرمی کو موقع پہ بلاتے ہیں کہ تم کور کرو. اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ یہ ہائی وے بند کر دی کے پی کے میں, یہ ہائی وے جی بی میں بند ہوگی. وہ اکثر پروٹیسٹ رائٹس کے ہوتے ہیں ان ورکرز کے جو ان ایریاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوکلز ہوتے ہیں, ان کو بھی پیمنٹیں ٹائم پہ نہیں دی جا رہی. تو آپ نے ایک سچویشن کریٹ کر دی کہ جہاں پہ ڈسپینسیشن آف اربوں روپے کے فنڈز ہونی ہے, جو بندہ اوپر بیٹھا ہے یا وہ چور ہے یا وہ انکمپیٹنٹ ہے. اور پھر بھی یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ وابڈا ہاؤس لاہور میں میری تصویر قائد اعظم کے ساتھ لگی ہونی چاہیے. یہ خبر میڈیا نے رپورٹ کی تھی. یعنی کہ ایگو اتنا بڑا کہ قائد اعظم قوم کے باپ کے برابر اپنی تصویر لگانی ایز چیئرمین وابڈا, ناٹ الیکٹڈ سلیکٹڈ. تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس دنیا میں یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک نیا ٹنٹن شروع ہو گیا وابڈا میں. ایک مدت ہوتی ہے ملازمت کی ایک پوسٹ پہ, اس کو فالو کرنے کے بجائے چیئرمین صاحب اور ان کے جو آگے جی ایمز ہیں وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے تھانوں میں یہ کرتے ہیں. ایس ایچ او نے مرضیہ کام نہیں کیا, انہوں چوک کے باہر مارو. وہ بھی غلط, یہ تو بہت ہی غلط. کیونکہ جو ٹیکنیکل آفیسرز ہیں وابڈا میں, جو میجورٹی آف وابڈا ہے, ان کو پوزیشن سے چینج کرنا کسی ٹیکنیکل کمیٹی کا کام ہونا چاہیے ایز اپوز ٹو چیئرمین صاحب کی ڈسکشن پہ لینا. پھر وابڈا ایکٹ کے اندر ایک پروسیجر بنا ہوا ہے جس کے تحت آپ نے کوئی بھی اسپینڈنگ کرنی ہے, کوئی بھی پوسٹنگ کرنی ہے, کسی کو ریٹائر کرنا ہے, کسی کی تنخواہ بنانی ہے, کوئی بندہ ہائر کرنا ہے, اس میں ایک پوری ٹیم انوالوڈ ہوتی ہے. رادر ان کو انوالو کرنے کے لیے ایک پریزیڈینشیل ڈگری جس طرح پاکستان میں ہوتی تھی کہ پریزیڈنٹ کا آرڈر آ گیا, اسی طرح چیئرمین صاحب ایک ڈائریکٹ آرڈر ایشو کر دیتے ہیں, اور اس آرڈر کو سائن کرائے ہوئے بغیر منٹس آف دا میٹنگ خالی رکھ کے اپروو کر کے ڈالی جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کسی محکمے کا ڈر نہیں ہے. یہ اللیگل, اگر محکمہ انویسٹیگیٹ کرے کھولے تو یہ سب اللیگل ہوتا ہے. یہ ساری افسروں کی اپوائنٹمنٹس ریورس ہو جاتی ہیں. ایون چیئرمین صاحب کی جو اپنی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان کوشچن ہے, کیونکہ اپوائنٹمنٹ کی جو ایج ہے, جو لمٹ ہے, اس کو چیئرمین صاحب ایکسیڈ کر گئے. اس وقت وہ 66 سال کے ہو گئے, لیکن سب خاموش ہیں, سب مایا. جب ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سسٹمک کرپشن کیا ہے, تو وہ الحمدللہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ ٹاپ کو چینج کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, نیچے سے موومنٹ سٹارٹ کریں, درست نہیں. اوپر اگر کھربوں کی کرپشن ہوتی ہے تو نیچے والے دلیر ہو کے کروڑوں ہی کرتے ہیں. اوپر کرپشن بالکل بند ہوتی ہے تو نیچے پھر لوگ سوچ سمجھ کے چیز کرتے ہیں. دیکھو, ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا, آپ کو بتانا آپ کے آگے پیچھے ہو کیا رہا ہے, بنا ڈر بنا جھجک. اصلی یہ کام تھا ہمارے ڈپارٹمنٹس کا, اصلی یہ کام تھا ہمارے کنونشنل میڈیا کا. ابھی بھی یہ چیزیں ہم نے کس طرح اکٹھی کی ہیں, کتنی ایفرٹ سے کی ہیں, ہم کتنی دیر سے اسٹوری پہ کام کرتے ہیں, آپ کو نہیں یقین. ان ساری سٹوریز کے لیے ہمیں نہ صرف اور ریسرچرز چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں اور ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے. کئی دفعہ ٹپ اور لیڈ اکٹھے کرتے ہوئے جو ہم خرچہ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر, کھانا پلانا, اس کو جا کے ملنا, اس کو یہاں پہ بلانا, انفارمیشن اکٹھی کرنا, آپ امیجن نہیں کر سکتے.
لیکن اس طرح کی اسٹوریز کو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں جہاں پہ IMF کو پورا ملک ہم نے گروی رکھ دی ہے $7 بلین کے لیے, تو کئی خربوں کی کرپشن تو پچھلے 4-5 سال میں واپڈا میں ہو گئی ہے. اگر وہ بچ جاتی تو یہ پیسہ اٹھا کے ہم IMF کے منہ پہ پھینک سکتے تھے, ایسا جی ساڑھے کو پیسہ ہے. اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے واپڈا, سوئی گیس بھی ہے, PIA ہے, کئی ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان میں. آپ صرف امیجن کریں کس لیول پہ کرپشن ہوتی ہے سالانہ اور کون کون اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کو ہم قوم کے ہیروز مانتے تھے بچپن میں, ہمارے آرمی آفیسرز, ان کو ہم فخر سے دیکھتے تھے. ہمارے گھر میں ٹی وی پہ باقاعدہ پریڈ دیکھتے تھے ہم, ڈیفنس ڈے کی اور 23 مارچ کی, اور ہمارے دادا ہمیں قصے بتاتے تھے آرمی آفیسرز کی بہادری کے. لیکن جو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اس سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کئی بار میں سوچتا ہوں کہ دل کیوں ٹوٹتا ہے. آرمی آفیسر دلیر ہوتا ہے بیٹل فیلڈ پہ, ہوشیار ہوتا ہے بیٹل فیلڈ پہ, قابل ہوتا ہے دفاع کرنے میں. یہ کام جو ہم ان سے کرا رہے ہیں تو ان کے کام ہی نہیں ہے, اس کے لیے ٹرینڈ اور اکوپڈ ہی نہیں ہے. تو شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ سویلین سپریمیسی کتنی ضروری ہے. شاید عمران خان کے بگز میں آ کے جو ہم ملٹری جنٹا کو سپورٹ کریں ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان سب نے تو ملک سے باہر چلے جانا ہے اربوں روپے اپنے لے کے. میں نے اور آپ نے یہیں پہ مر جانا ہے. آپ کا سننے کا شکریہ.